الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم طلاق کی اقسام اور اس کی مختلف صورتیں بیان کریں گے کہ طلاق کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کی مختلف صورتیں کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ جس میں دوران عدت خاوند رجوع کر سکتا ہے، یعنی کہ خاوند اپنی بیوی کو ایسے ایام میں طلاق دے کہ جس میں مباشرت یعنی ہم بستری نہ کی ہو اور وہ حالت طہر یعنی پاکی میں ہو، یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد کے ایام میں صرف ایک طلاق دے۔ یہ طریقہ قرآن و سنت کے موافق ہے۔ اس طلاق کے بعد یعنی ایک جو اس نے طلاق دی تو حالت طہر میں اس نے ایک طلاق دی، تو اس ایک طلاق کے بعد خاوند عدت یعنی 3 حیض یا 3 مہینے اس کے اندر یعنی عدت کے دوران دوران عدت اپنی بیوی سے بغیر کسی شرط کے اور بغیر بیوی کی رضامندی کے بھی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ اس کو مرد کو حق حاصل ہوتا ہے، یعنی کسی شخص نے ایک مجلس میں یا ایک وقت میں حالانکہ حالت طہر میں طلاق دینا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اور شرعی حکم یہی ہے کہ حالت طہر میں جس میں مباشرت نہ کی ہو، یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد، جب بیوی حیض سے پاک ہو جائے اس کے بعد اگر کسی کو ضرورت ہے طلاق دینے کی تو وہ ایک طلاق دے دے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ حالانکہ اگر حالت طہر میں نہ بھی دے اور کسی وجہ سے لا علمی کے سبب یا کسی اور وجہ سے اگر وہ ایک طلاق دیتا ہے ایک مجلس میں یا ایک وقت میں، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، ایک طلاق۔ حالانکہ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ 3 دے گا یا 2 دے یا 4 دے، ہوگی تو ایک ہی تسلیم، لیکن وہ طریقہ غلط ہے، ایک ہی دینا چاہیے۔ تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں اور یہ طریقہ قرآن و سنت کے موافق ہے، یعنی ایک طلاق کے بعد خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے بغیر کسی شرط کے اور بغیر بیوی کی رضامندی کے رجوع کر سکتا ہے مرد۔ یہ اختیار رہتا ہے ایک طلاق کے بعد۔ طلاق رجعی گویا ایک معلق طلاق ہے، عدت کے دوران اسے واپس لیا جا سکتا ہے۔ ایک طلاق کے بعد اسے اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں واپس لیا جا سکتا ہے، لیکن بعد عدت 3 مہینے ملتے ہیں مرد کو۔ خواہ مرد نے ایک طلاق دی تو یہ طلاق رجعی واقع ہو گئی، اس کے بعد 3 مہینے عدت کے ہیں یا 3 حیض یا 3 مہینے، اس دوران یعنی 3 مہینے کے اندر وہ چاہے مرد تو اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور اپنی زوجیت میں واپس پلٹا لے اپنی بیوی کو، یعنی پھر سے وہ بیوی ہو جائے گی بغیر کسی شرط کے، بغیر بیوی کی مرضی کے۔ لیکن اگر 3 مہینے گزر گئے اور اس نے مرد نے اپنی بیوی سے رجوع نہ کیا، خاوند نے اپنی بیوی سے رجوع نہ کیا، تو پھر طریقہ اس کا کیا ہے؟ تو لیکن بعد عدت یہی طلاق بائن ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب وہ عورت اس سے جدا ہو گئی، بائنہ ہو گئی، پھر عورت کی رضامندی سے جدید نکاح و مہر سے دوبارہ اپنے خاوند کی زوجیت میں آ سکتی ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے، یعنی کہ 3 مہینے کے اندر تو مرد کو یہ حق ہے کہ وہ رجوع کر لے اور اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لے لے بغیر کسی شرط کے، کوئی مسئلہ نہیں،
بغیر بیوی کی رضامندی کے بھی۔ لیکن اگر 3 مہینے گزر گئے اور شوہر نے اپنی بیوی سے رجوع نہ کیا تو پھر اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ نئے نکاح سے اپنی بیوی کی رضامندی بھی اس کو لینا پڑے گی 3 مہینے کے بعد۔ 3 مہینے تک رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن 3 مہینے کے بعد اپنی بیوی کی رضامندی اگر ہوگا، اگر وہ راضی ہو تو پھر جو ہے راضی ہونے کی صورت میں وہ جدید نکاح سے اور نئے مہر کے ساتھ اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے، پھر سے وہ میاں بیوی ہو جائیں گے اس طرح سے۔ اس میں کوئی حلالہ نہیں، کوئی شرعی حکم نہیں اس کے علاوہ۔ دوبارہ واپس اپنے خاوند کی زوجیت میں آ سکتی ہے نئے نکاح کے ساتھ اور نئے مہر کے ساتھ۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر حالت حیض میں ایک طلاق دی تو وہ طلاق رجعی واقع ہوگی، حالانکہ حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت ہے۔ یعنی اگر حالت حیض میں اگر کسی نے طلاق دی ہے تو وہ طلاق رجعی ہی واقع ہوگی، حالت حیض میں طلاق دینے کی حالانکہ ممانعت ہے، نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ پہلی قسم تھی طلاق رجعی۔ دوسری طلاق، طلاق بائن، یہ دوسری قسم ہے طلاق کی۔ طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ جس میں خاوند رجوع نہیں کر سکتا، یعنی وہی کہ 3 مہینے عدت کے گزر گئے، اس نے رجوع نہیں کیا، اب وہ بائن ہو گئی طلاق۔ پہلے رجعی تھی، اب وہ بائن میں منتقل ہو گئی، اس میں جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے 3 مہینے کے بعد میں۔ طلاق بائن وہ طلاق ہے جس میں خاوند رجوع نہیں کر سکتا، البتہ عدت کے دوران یا بعد عدت بیوی کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتا، یہ مسئلہ ہے۔ طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ جس میں خاوند رجوع نہیں کر سکتا، مگر عدت کے دوران یا بعد عدت بیوی کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ مثلا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے، نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے یا خلوت صحیحہ یعنی مباشرت سے پہلے ایک طلاق دے، یا بیوی کی طرف سے مالی معاوضہ لے کر اسے طلاق دے یعنی خلا یا طلاق رجعی کے بعد عدت گزر جائے، تو ان سب صورتوں میں طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ فسخ نکاح بھی طلاق بائن کے حکم میں ہے، حالانکہ فسخ نکاح کے بارے میں انشاءاللہ میں اس کی مزید تفصیل آگے بیان کروں گا کہ فسخ نکاح کیا ہے۔ تو اس چیز کو بہت سمجھنا ضروری ہے کہ دوسری قسم کون سی ہے طلاق کی، طلاق بائن، کہ یعنی کہ اس میں دوران عدت کے دوران اور بعد عدت بیوی کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی حلالہ نہیں اس میں۔ جیسے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے کسی نے ایک طلاق دے دی، نکاح کے بعد کسی نے ایک طلاق دے دی اور بیوی سے مباشرت بھی نہیں کی، اس سے پہلے ایک طلاق دے دی، تو بیوی، یا پھر ایک تیسرا طریقہ اور ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے مالی معاوضہ لے کر اسے طلاق دے، یعنی خلا جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے اس کا بھی بیان کروں گا۔ خلا کیا ہے؟ خلا ہے، زہار ہے، تو کیا کیا ہوتے ہیں؟ خلا کیا یعنی مال دے کر، بیوی سے مالی معاوضہ لے کر طے کر لیا، مالی معاوضہ اس کو دے دیا اور پھر اسے طلاق دے دی۔ تو یا ایک یہ کنڈیشن یہ ہوگی، ایک کنڈیشن اور ہوتی ہے طلاق رجعی کے بعد، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، جو پہلی قسم ہم نے جو بیان کی تھی طلاق رجعی، تو طلاق رجعی کی عدت 3 ماہ ہوتی ہے کہ 3 مہینے کے اندر اگر شوہر چاہے تو بغیر بیوی کی رضامندی کے وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 مہینے گزر جائیں تب بھی وہ طلاق بائن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایک صورت یہ بھی ہے طلاق بائن کی، ایک صورت ہے خلا کی کہ مالی معاوضہ لے کر اس کو طلاق دینا، یا خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دینا، یا پھر رخصتی، نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے نکاح کسی کا ہو گیا، اس نے فوری طلاق دے دی، ایک مسئلہ یہ، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو شریعت کے مسائل ہیں وہ تو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ کاش خدا نخواستہ کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو لوگوں کی ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ طلاق بائن کیا ہے، کن کن صورتوں میں طلاق بائن ہوتی ہے۔ جیسے فسخ نکاح،
فسخ نکاح میں جو ہوتا ہے کسی کو طلاق کی حاجت نہیں ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان ایک عالم دین نکاح کو فسخ کر دیتا ہے، یعنی باطل کر دینا، توڑ دینا، کاٹ دینا، ختم کر دینا۔ فسخ کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے، خلا کی صورت میں بھی طلاق بائن ہوتی ہے، اور 3 مہینے کی عدت گزرنے کے بعد طلاق رجعی میں اس کے بعد بھی طلاق بائن ہوتی ہے۔ تو طلاق بائن کی کئی الگ الگ کنڈیشن ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ اب تیسری قسم طلاق مغلظہ یا بتہ۔ طلاق مغلظہ وہ طلاق ہے کہ جس میں نہ رجوع ہو سکتا ہے۔ طلاق مغلظہ وہ طلاق ہے کہ جس میں نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ دوبارہ نکاح جائز ہے۔ گویا یہ طلاق میاں بیوی کے درمیان قطعی تفریق کا باعث بن جاتی ہے، اور ایسی مطلقہ یعنی طلاق پائی ہوئی عورت کسی صورت اپنے شوہر کی زوجیت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حلالہ شرعی سے نہ گزر جائے۔ یعنی پھر وہ مطلقہ عورت کسی اور شخص سے، کسی دوسرے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے و آباد رہنے کی نیت سے نکاح کرے۔ اس نیت سے نکاح نہ کرے کہ ایک ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح کو پہلی خاوند کی زوجیت میں چلی جاؤں گی، یا بعد عدت جو ہے نکاح کر کے پہلی شوہر کی زوجیت میں داخل ہو جاؤں گی۔ یہ نیت نہیں۔ حالانکہ آج جو ایک لوگوں کا ایک معمول بنا رکھا ہے، اور اکثر جو آج مولوی لوگ ہیں ان کا بھی یہی معمول ہے کہ ایک رات کسی دوسرے شخص کے ساتھ گزار دیتے ہیں اس سے نکاح کرنے کے بعد میں، اور اس کے بعد اس سے طلاق دلوا دیتے ہیں، پھر وہ عدت کے بعد جو ہے پہلے شخص سے نکاح کر لیتی ہے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور باطل ہے اور خلاف سنت ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کیا نیت ہونی چاہیے کہ جس سے عورت وہ نکاح کر رہی ہے وہ اس عورت کی یہ نیت ہو، اور خاوند جو مرد اس سے جو نکاح کر رہا ہے اس مرد کی بھی یہ نیت ہو کہ وہ اس کے ساتھ آباد خوشحال زندگی گزارنے کی نیت سے نکاح کرے، اور پھر اتفاقاً کسی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ زوجیت قائم نہ رہ سکے، اتفاقاً، یا شوہر کی وفات ہو جائے، یا شوہر بیماری کی وجہ سے مر جائے، یا کسی اور وجہ سے ان میں آپس میں جو ہے اتفاق قائم نہ رہے، اور دونوں لوگ میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزارنے پر کسی طرح سے راضی نہ ہوں، ان میں اتنی انبن ہو، لڑائی جھگڑا ہو، من مٹاؤ ہو، اور کسی اور وجہ سے بھی اگر ان میں طلاق ہوتی ہے، تب وہ طلاق ہونے کے بعد عدت وہ پہلے خاوند کے لیے جو ہے پہلے خاوند کے لیے نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ ایک رات کسی کے ساتھ گزار دو پھر اس سے طلاق دلوا دو پھر پہلے شوہر کے لیے جائز ہو جائے گی، نہیں، یہ بالکل غلط ہے، باطل ہے، خلاف سنت ہے۔ تو دوسرے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے و آباد رہنے کی نیت سے نکاح کرے، پھر اس سے مباشرت بھی واقع ہو، پھر اتفاقاً کسی وجہ سے یا باہم نباہ نہ ہونے کے سبب طلاق ہو جائے، پھر کسی اور وجہ سے یا باہم نباہ نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو جائے، یا شوہر کی وفات ہو جائے، تو اس صورت میں عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر نکاح میں نیت یہ ہو کہ دوسرے شخص سے نکاح پھر مباشرت کے بعد یعنی حلالہ کی شرط پوری کرنے کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی پھر دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر کے اس کی زوجیت میں داخل ہو جائے گی، تو ایسی نیت سے نکاح کرنا ناجائز، اور ایسا نکاح باطل، اور ایسا حلالہ قابل مذمت و لعنت اور تعزیر کا مستحق ہے۔ یعنی اگر ایسی کوئی نیت کرتا ہے کہ میں ایک ساتھ اس کے رات گزار لوں گی، اور مرد بھی یہی نیت کرے کہ فلاں عورت کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا، مجھے تو صبح ہو کے اس کو طلاق دینی ہے، تو ایسا نکاح باطل ہے، قابل مذمت ہے اور قابل لعنت ہے، اور بلکہ تعزیر کا مستحق ہے، ان کو سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو، حلالہ کرنے والوں کو بھی اور کروانے والوں کو بھی، یہ دونوں سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں۔ تو نیت یہ ہو کہ صرف آباد، جیسے کہ عموماً لوگ نکاح کرتے ہیں، عموماً نکاح کیسے ہوتے ہیں کہ جو بھی مرد عورت کا جو نکاح کیا جاتا ہے تو ان کی خوشحال زندگی کے لیے
ان کی آباد اور خوشحال زندگی کی نیت سے یہ نکاح کیے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی آباد رہے، خوشحال رہے، دونوں میاں بیوی میں رشتہ زوجیت مضبوطی سے قائم رہے، ان کے درمیان محبت اور اتفاق قائم رہے۔ تو اس نیت سے نکاح ہوتے، اس نیت سے نکاح نہیں ہوتے۔ کوئی نہیں نکاح کرتا اس نیت سے کہ میں آج کر رہا ہوں کل اس سے طلاق ہونی ہے، کوئی اس نیت سے نکاح نہیں کرتا ہے۔ اور اس نیت سے نکاح کرنا بالکل ناجائز ہے، باطل ہے، قابل لعنت، قابل مذمت ہے۔ اب طلاق کی مختلف صورتیں کیا کیا ہوتی ہیں، کنڈیشن کیا ہوتی ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں، جو مختلف صورتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو پہلی کنڈیشن، پہلی صورت، طلاق احسن۔ خاوند اپنی بیوی کو حالت طہر میں جس میں جمع ہم بستری نہ کی گئی ہو ایک طلاق دے، پھر اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت مکمل ہو جائے یا عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لے، یہ طلاق احسن ہے۔ یعنی خاوند اپنی بیوی کو حالت طہر میں جس میں ہم بستری نہ کی گئی ہو ایک طلاق دے، پھر اسے چھوڑ دے حتیٰ کہ اس کی عدت مکمل ہو جائے یا عدت گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر لے، یہ طلاق احسن ہوتی ہے۔ طلاق احسن کی ایک صورت یہ ہے۔ دوسری، طلاق حسن، ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں جمع نہ کیا گیا ہو، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے، پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے، یہ طلاق حسن کی صورت ہے۔ نمبر 3، طلاق بدعت، ایک ہی لفظ یا ایک ہی جملے میں متعدد، چند، بہت یا کئی طلاقیں دے، یا مختلف جملے استعمال کر کے متعدد طلاقیں دے، یا ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں مباشرت کی ہو، یا حالت حیض یا حالت نفاس میں طلاق دے، یا 3 طلاقیں ایک ہی طہر میں الگ الگ وقتوں میں دے، 3 طلاقیں ایک ہی طہر میں الگ الگ وقتوں میں دے، تو یہ طلاق بدعت ہے۔ نمبر 4، طلاق رجعی، پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ طلاق رجعی ہوتی ہے، یعنی ان میں دوران عدت خاوند کو رجوع کرنے کا حق حاصل رہتا ہے، یہ طلاق رجعی۔ یہ طلاق رجعی کی جو پہلے میں نے ایک قسم بیان کی تھی، یہ بھی اس کی ایک کنڈیشن میں یہ بھی آتی ہے۔ اب طلاق بائن، اس کی 2 قسمیں ہیں طلاق بائن کی، ایک صغریٰ، ایک کبریٰ، یعنی ایک طلاق دینے کے بعد خاموش رہے۔ پہلے میں صغریٰ کو بیان کر رہا ہوں۔ طلاق بائن کی جو 2 کنڈیشن ہوتی ہیں، 2 صورتیں ہوتی ہیں، تو ان میں پہلی قسم جو ہے وہ ہے طلاق صغریٰ، یعنی ایک طلاق دینے کے بعد خاموش رہے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ اب عورت بائنہ ہو گئی، اب وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، اور پہلا خاوند بھی اس کی رضامندی یا اجازت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی عورت اب بائنہ ہو گئی، عدت کے بعد 3 مہینہ یا 3 حیض کے بعد عدت پوری ہو گئی، وہ بائنہ ہو گئی، اب وہ جس سے چاہے اس سے نکاح کرے، چاہے وہ دوسرے کسی اور مرد سے نکاح کرے یا خواہ اپنے پہلے خاوند سے بھی نکاح کر سکتی ہے، پہلے خاوند سے بھی کر سکتی ہے اور کسی دوسرے سے بھی نکاح کر، اب اس کی مرضی پر منحصر ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اس کو پورا اختیار ہے۔ یہ صغریٰ ہے، طلاق بائن میں یہ صغریٰ ہے۔ اور اس صورت میں نکاح عدت کے بعد نئے عقد و نئے مہر سے ہو سکتا ہے، یعنی مہر بھی نیا ہوگا، پھر نیا عقد ہوگا، نیا مہر ہوگا۔ دوسری کبریٰ، طلاق بائن کی دوسری صورت کبریٰ، مختلف اوقات میں یا متفرق مجلس میں، یعنی الگ الگ وقتوں میں 3 طلاقیں پوری کر دے، یعنی 1 مہینے میں 1 دی اس نے، یا پھر کبھی اس نے دوسری دے دی، خواہ وہ دوسرا مہینہ ہو یا 2 سال کے بعد دے یا 4 سال کے بعد دے، 2 پوری ہو جائیں گی۔ اس طرح کبھی پھر اس نے کبھی تیسری دے دی، تو اس طرح اس کی 3 پوری ہو جائیں گی، اس طرح اس کی 3 پوری ہو گئی۔ تو مختلف اوقات میں یا متفرق مجلس میں، یعنی الگ الگ وقتوں میں 3 طلاقیں پوری کر دے، وہ اپنی زندگی میں 3 طلاقیں پوری کر دے، کبھی 1 دی، پھر کبھی دوسری 2 ہو گئیں، پھر کبھی اس نے تیسری دے دی، اب اس کی 3 ہو گئیں، 3 طلاقیں پوری کر دے، حتیٰ کہ خاوند کو رجوع کا حق باقی نہ رہے،
ایسی صورت میں وہ عورت کسی اور شخص سے باقاعدہ آباد رہنے کی، پھر وہی چیز کہ آباد رہنے کی نیت سے نکاح کرے، یہ نہیں کہ رات گزارنے کی نیت سے نکاح کرے کہ صبح کو طلاق ہونی ہے، یہ نیت نہ کرے، آباد رہنے کی نیت سے نکاح کرے، پھر اتفاقاً کسی وجہ سے طلاق ہو جائے ان میں، پھر کسی وجہ سے اتفاقاً طلاق ہو جائے یا خاوند کی وفات ہو جائے اور عورت وہاں سے فارغ ہو جائے، تو وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ طلاق بائن کی کبریٰ والی کنڈیشن ہے۔ اب اگلی طلاق صریح، 6 نمبر، طلاق صریح، واضح اور صاف الفاظ سے طلاق دینا۔ یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے، طلاق کی جو مختلف صورتیں ہیں ان میں ایک صورت طلاق صحیح بھی ہے، یعنی صاف اور واضح الفاظ کے ساتھ طلاق دینا۔ اب نمبر 7، طلاق کنایہ، یعنی اشارتاً ایسے الفاظ سے طلاق دینا جو طلاق اور غیر طلاق دونوں کے معنی کے محتمل ہو۔ طلاق اور غیر طلاق دونوں کے معنی کے محتمل ہو، یعنی ایسے الفاظ سے طلاق دینا کہ جس میں احتمال یعنی شک و وہم پایا جائے، یعنی کہ اس میں واضح نہ ہو پائے، اس میں کچھ شک اور وہم ہو، احتمال پایا جائے، جس میں احتمال و شک یا وہم پایا جائے کہ طلاق دی یا نہیں دی۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر رہ، یا تو اپنے گھر والوں میں مل جا، یا اپنے گھر چلی جا، تو ایسی صورت میں خاوند کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی ایسی خاتون سے تشبیہ دے کہ جس سے ہمیشہ نکاح حرام ہے، مثلا اگر کہے کہ تو میرے لیے میری ماں یا بہن جیسی ہے، تو اس جملے میں نیت طلاق ہے، تو طلاق بائن واقع ہوگی۔ اگر نیت طلاق نہیں ہے تو یہ زہار کے حکم میں ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا تب تک اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا۔ یہ کنایہ یعنی اشارتاً، اشارے میں کوئی چیز کہنا، تو جو چیز اشارے میں کہی جاتی ہے اس میں شک ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے، پھر اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ باقی مجھے طلاق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، یہ چیز دیکھی جائے گی۔ تو اس کو ایک صورت، یہ کنڈیشن ہوتی ہے، مختلف صورتیں جو طلاق کی ان میں سے طلاق کنایہ یعنی اشارتاً طلاق دینا۔ اب نمبر 8، طلاق معلق، یعنی کسی قول و فعل کے ساتھ مشروط، کسی قول و فعل کے ساتھ مشروط، یعنی کسی شرط پر موقوف، کسی شرط پر موقوف کر کے طلاق دینا۔ مثلا اگر تو فلاں کے گھر گئی، یا تو نے فلاں کام کیا، یا تو فلاں وقت آ جائے تب تجھے طلاق۔ کوئی شخص اس طرح اگر کہے کہ تو فلاں کے گھر گئی تو تجھے طلاق، تو نے اگر فلاں کام کیا تو تجھے طلاق، یا فلانا وقت آ جائے، اتنی تاریخ آ جائے تب تجھے طلاق، تو اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق معلق۔ اور نمبر 9، طلاق بتہ، یعنی کاٹ دینے والی، جدا کر دینے والی، یعنی تیسری طلاق۔ یہ مختلف صورتیں ہو گئی ان کی۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، ایک بارگی یا ایک جملے یا مختلف الفاظوں یا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا بدعت و حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت کے ابتدائی 2-3 سال تک، بڑا توجہ طلب بات ہی ہے کہ پوری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، یعنی آپ کے پورے زمانہ، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کے زمانہ مبارک میں، پھر اس کے بعد دور خلافت آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پورے دور خلافت میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2-3 سال تک کے، یہ دور خلافت کے وقت ہیں
ان سب وقتوں میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ یہ بڑی خاص اور قابل توجہ بات ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک، آپ کے زمانہ مبارک میں، آپ کی حیات طیبہ میں اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دیتا تھا تو اس کو ایک ہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق میں بھی، آپ کے عہد مبارک میں بھی، آپ کے دور خلافت میں بھی کوئی اگر 3 طلاقیں دیتا تھا تو ایک ہی شمار کی جاتی۔ حالانکہ میں اس کو آگے واضح کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پھر اس کے بعد دور خلافت آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کے دور میں بھی 2-3 سال تک یہی امر تھا، اور کہ کوئی اگر شخص 3 طلاقیں دیتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی 2-3 سال تک کوئی اگر شخص 3 طلاقیں دیتا تھا تو اس کو ایک ہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہونا قرار پاتی تھیں، اور اکثر اس صورت میں خاوند اور بیوی کے درمیان رجوع ہو جاتا تھا۔ یعنی کسی کا حلال ہی نہیں ہوتا تھا، کہ وہ اکثر رجوع ہوتا تھا ان میں، کہ وہ کسی نے 3 طلاقیں جب دی اس کو ایک مانا گیا، اور جب اس کو ایک مانا جاتا تھا، ایک تسلیم کیا جاتا تھا، تو خاوند کو یہ حق ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، اور لوگ رجوع کر لیتے تھے، کیونکہ اکثر طلاقیں غصے کی حالت میں ہوتی ہیں یا کسی اور وجہ سے بھی ہوتی ہو، تو وہ وجہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اکثر گھروں میں کیا ہے وہ رجوع ہوتا تھا، اور کوئی حلالہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی دوبارہ کوئی نکاح کی نوبت آتی تھی۔ تو حضور کے زمانے مبارک میں بھی، اور ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی 2-3 سال تک حضرت عمر کا زمانہ، پھر اس کے بعد تھوڑی تبدیلی آئی ہے۔ تو ان زمانوں میں 3 طلاقیں اگر کوئی دیتا تھا تو ایک تسلیم کی جاتی تھی، اور وہ اس کو حق رجوع حاصل ہوتا تھا۔ مرد حق رجوع کے تحت اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے لیتا تھا۔ تو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی تسلیم کیا جاتا تھا، اور ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہونا قرار پاتی تھی، اور اکثر اس صورت میں خاوند اور بیوی کے درمیان رجوع ہو جاتا تھا۔ یعنی پھر وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ وہ حلالہ شرعی کرے، تب وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک طلاق رجعی کی صورت میں مرد کو حق رجوع حاصل رہتا ہے، جس کے تحت وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا تھا۔ یہ مسئلہ تھا شروعاتی دور میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 2-3 سال تک۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک کے دور خلافت میں یہی طریقہ رائج تھا، یعنی ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک ہی واقع ہونا قرار دیتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا تھا۔ البتہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب لوگ کثرت سے ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے لگے، حالانکہ جو شرعی حکم ہے قرآن و سنت کا وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں حالت طہر میں 1 طلاق دی جائے۔ ہاں، متفرق اوقات میں وہ چاہے تو 3 طلاقیں اپنی پوری کر سکتا ہے، لیکن جو شرعی حکم ہے قرآن و سنت کا وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جائے۔ لیکن حضرت عمر کے جب 2-3 ابتدائی سال دور خلافت کے گزر گئے، تو جب لوگ کثرت سے ایک وقت میں 3 اکٹھی طلاقیں دینے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سہولیت و مہلت اور آسانی فرمائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آسانی فرمائی تھی، سہولیت فرمائی تھی کہ ایک طلاق دیتے اور اس کے بعد وہ 3 مہینے کا ان کو وقت ملتا، 3 مہینے میں چاہتے تو رجوع کر لیتے، اور نہیں بھی کر پاتے تو کوئی بات نہیں، 3 مہینے کے بعد جدید نکاح سے پھر سے اپنی زوجیت میں لے لیتے لوگ۔ لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ 3 اکٹھی طلاقیں دینا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی بھی ہے، رسول اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لوگ، ایک وقت میں 3 اکٹھی طلاقیں دینا شروع کر دی انہوں نے، تو یہ قرآن کی سیدھی جو ہے نافرمانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کے لیے سہولتیں رکھی، آسانی رکھی، کتنی آسانی ہے کہ طلاق دے دی، غصے میں دے دی، کسی اور وجہ سے دے دی، پھر چاہو چلو رجوع کر لو، بات ختم، کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ لیکن
لوگوں نے جب 3 اکٹھی طلاقیں دینا، اکثر لوگ ایسا کرنے لگے، 3 اکٹھی طلاقیں دینا شروع کر دی لوگوں نے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سہولیت، مہلت اور آسانی فرمائی تھی کہ 3 طہروں میں طلاق دیتے، کہ اس میں رجوع کی گنجائش تھی۔ 3 طہر اگر طلاق ہی دینا تھی تو 3 طہروں میں الگ الگ 3 طہروں میں طلاق دیتے، کس میں رجوع کی گنجائش تھی کہ چاہتے تو رجوع کر لیتے، نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیتے۔ تو اس میں رجوع کی گنجائش تھی۔ اللہ تعالیٰ خاوند اور بیوی کے درمیان رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دیتا، مگر لوگوں نے قرآن کی نافرمانی کی اور خلاف سنت ایک وقت میں 3 اکٹھی طلاقیں دینا شروع کر دی تھی۔ اس دور کی بات ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور 2-3 سال گزر چکے تھے، تب کی یہ بات ہے۔ یعنی ایک وقت میں 3 طلاقیں دینے کی جب کثرت ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے پر اجتہاد کیا۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح سے قرآن کی نافرمانی لوگ نہ کریں اور اس سے رک جائیں، تو آپ اس وقت کے خلیفہ تھے، تو آپ نے اس پر اجتہاد کیا اور انہوں نے اپنی علمی و فنی قیاس کے اعتبار سے یہ خیال کیا کہ اگر ہم ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی واقع ہونے کا لوگوں کو حکم نافذ کرتے ہیں، یعنی کوئی اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو 3 ہی مان لیں گے۔ حالانکہ ہوتا کیا تو لوگ 3 اکٹھی طلاقیں دیتے تھے، مانی تو ایک ہی جاتی تھی، لیکن کیا ہے جب ایک مانی جاتی تھی تو لوگ رجوع کر لیتے تھے، لیکن وہ غلط تو تھا نا، 3 اکٹھی دینا یہ تو غلط تھا۔ اس لیے حضرت عمر نے سوچا کہ اگر ایسا کیا جائے کہ اب اگر کوئی 3 طلاقیں دے تو اس کی 3 ہی مان لی جائیں، رجوع کا حق چھین لیا جائے ان کو، تو شاید ہے کہ لوگ قرآن کی نافرمانی نہ کریں اور پھر قرآن و سنت کے مطابق ایک وقت میں ایک ہی طلاق دیں تاکہ قرآن کی نافرمانی بھی نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور انہوں نے اپنی علمی و فنی قیاس کے اعتبار سے یہ خیال کیا کہ اگر ہم ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی واقع ہونے کا لوگوں پر حکم نافذ کر دیں تو ممکن ہے کہ لوگ قرآن و سنت کے موافق طلاق دینا شروع کر دیں، اور ان کے لیے یہ بطور تعزیر بھی ہوگی، ان کے لیے بطور یہ تعزیر بھی ہوگی کہ لوگ یکبارگی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں تو ان کے رجوع کی صورت ساقط ہو جائے گی اور وہ رجوع سے محروم ہو جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی۔ ابھی تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ 3 طلاقیں دیتے تھے اس زمانے میں اور بس رجوع کر لیتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ اگر ایسا قانون نافذ کر دیا جائے کہ اگر اب کوئی 3 اکٹھی دے، قرآن کے خلاف طلاق دیتا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، اللہ رسول کے خلاف ہے 3 اکٹھی طلاقیں دینا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر ہم یہ حکم نافذ کر دیں کہ اب اگر کسی نے 3 اکٹھی طلاقیں دیں تو 3 ہی مان لی جائیں گی اور ان کا حق رجوع ان سے چھین لیا جائے، یعنی وہ اب رجوع نہیں کر سکیں گے، یعنی طلاق بتہ ہو جائے گی، کاٹ دینے والی، یعنی عورت ان سے جدا ہو جائے گی، پھر کسی صورت ان کی زوجیت میں نہیں آ سکتی، نہ تو جدید نکاح سے آ سکتی ہے، نہ جو آج کل جو حلالہ جنہوں نے بنا رکھا نہ اس حلالے کے تحت آ سکتی ہے، وہ تو ایک قسمت کی بات ہے۔ پھر وہ نئے شوہر کے پاس چلی گئی نئے نکاح کے ساتھ اور اتفاقاً کوئی ایسا معاملہ بنا، شوہر کی وفات ہو گئی، اور پھر سے اگر وہ چاہے تو پہلے خاوند کی زوجیت میں آ سکتی ہے نئے نکاح کے ساتھ، لیکن کوئی ضروری نہیں تھا، تو ان کے لیے سزا ہو جائے گی، ان کا حق رجوع ان سے چھین لیا جائے گا، پھر حق رجوع نہ رہے گا ان کے پاس، رجوع نہیں کر سکتے تھے۔ ہوتا کیا تھا لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے، مطلب قرآن کی نافرمانی بھی کرتے تھے، 3 ایک بار طلاق دینا یہ قرآن کی نافرمانی تھی، تو نافرمانی بھی کرتے تھے اور رجوع بھی کر لیتے تھے بیویوں سے۔ تو حضرت عمر نے یہ قانون نافذ کیا اپنی دور خلافت میں کہ نہیں، اگر کسی نے 3 اگر طلاقیں دی تو 3 ہی مان لی جائیں گی، اس سے اس کا حق رجوع چھین لیا جائے گی، یہ اس کی سزا ہوگی، پھر کوئی رجوع نہیں، عورت اس سے جدا ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ بطور یہ تعزیر یعنی سزا بھی ہوگی، جو لوگ یکبارگی 3 طلاقیں دیتے ہیں تو ان کے رجوع کی صورت ساقط ہو جائے گی اور وہ رجوع سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جب ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار کی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ خاوند و بیوی باہم رجوع نہ کر سکیں گے اور عورت بغیر حلالہ پھر سے اپنے خاوند کی زوجیت میں داخل نہ ہو سکے گی۔ اس طرح کی صورتحال اور کیفیات سے لوگ ڈر جائیں گے اور حق رجوع ساقط ہونے اور فعل حلالہ حائل ہونے کی وجہ سے لوگ اس تاجیر سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق ایک وقت میں ایک ہی طلاق دیں گے۔
یہ حضرت عمر کی سوچ تھی، اور حق تھی، سوچ ان کی صحیح تھی، اپنے وقت کے اعتبار سے، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے صحیح تھی کہ لوگ جو ہے اس طرح سے 3 اکٹھی طلاقیں دینا ہی بند کر دیں گے، کیونکہ پھر انہیں معلوم ہے کہ بغیر حلالہ شرعی کے وہ ان کی زوجیت میں بھی نہیں آ سکتی ہے، اور حلالہ شرعی کے بعد بھی عورت کی مرضی ہے چاہے تو پہلے خاوند سے نکاح کرے، اور خواہ نہیں تو وہ دوسرے کے بعد تیسرے سے بھی نکاح کر سکتی ہے، مثلا دوسرے شخص سے اس کا طلاق ہو جائے یا دوسرا شخص وفات کر جائے، ہے نا، تو وہ تیسرے سے نکاح کا ضروری نہیں کہ وہ پہلے شخص پہ ہی لوٹ آئے، ایسا نہیں۔ تو اب ان کو لگے گا کہ مجھے حلالہ شرعی بھی اس میں حائل ہوگا بیچ میں، دوسرا یہ کہ عورت ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو جائے گی، پھر تو یہ قسمت کی بات اگر واپس مل جائے، اور نہیں بھی، دونوں باتیں، دونوں کنڈیشن تھی۔ تو جب لوگوں کو یہ لگے گا کہ اگر ہم نے اب 3 طلاقیں دیں تو ایک تو ہم سے حق رجوع ہم سے چھین لیا جائے گا، یعنی حق رجوع جو ہمارے پاس وہ ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، ہم بیوی کو طلاق اکٹھی 3 دینے کے بعد میں اس سے رجوع نہیں کر سکیں گے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی بیوی، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور قرآن و سنت کے موافق طلاق دینا شروع کر دیں، یعنی حالت طہر میں صرف 1 طلاق۔ تو قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا۔ تو اس طرح کی صورتحال اور کیفیات سے لوگ ڈر جائیں اور حق رجوع ساقط ہونے اور فعل حلالہ حائل ہونے کی وجہ سے لوگ اس تعزیر سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق طلاق دیں، اور قرآن و سنت کے مطابق ایک وقت میں ایک ہی طلاق لوگ دیں گے، اور اس بدعت و حرام فعل سے لوگ اجتناب کریں گے اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف نہ تھا، بلکہ قرآن و سنت کے موافق شرعی بنیاد پر تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی فیصلہ صادر ہونے کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور یہ قانون ان لوگوں کے لیے وقتی طور پر تھا جو ایک بار میں 3 طلاقیں دیتے تھے، یہ قانون ان لوگوں کے لیے وقتی طور پر تھا جو ایک وقت میں 3 طلاقیں اکٹھی دیتے تھے، انہیں تعزیر یعنی سزا دینے کے لیے آپ کا یہ فیصلہ اجتہادی تھا، تعزیری تھا اور سیاسی تھا اور شرعی تھا، نہ کہ خلاف سنت نہیں تھا۔ لوگ یہ اگر خیال کریں کہ نہیں حضرت عمر نے یہ غلط فیصلہ دیا، نہیں، بلکہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ نے یہ بطور حکم جو نافذ کیا وہ بطور ان کے لیے تعزیری تھا۔ آپ کا یہ اقدام جو ہے اجتہادی تھا، سیاسی تھا، وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق طلاق دینا شروع کر دیں اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق دیں۔ ہوتا کیا تھا، 3 اکٹھی لوگ طلاق دیتے تھے اور پھر بیوی سے رجوع کر لیتے تھے، کیونکہ ایک ہی مانی جاتی تھی نا۔ جب ایک ہی مانی جاتی تو 30 دو یا 40 دو 50 دے دو، کوئی مطلب نہیں، مانی تو ایک ہی جائے گی، اور ایک مان کر رجوع کر لیتے تھے۔ تو غلط تو کرتے تھے، 3 اکٹھی دیتے تھے، جبکہ شرعی حکم کیا ہے، ایک دینے کا ہے۔ اس لیے حضرت عمر کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر کسی نے اب 3 طلاقیں اکٹھے دیں تو اس کی 3 ہی مان لی جائیں گی، کیوں 3 دیتے ہو اکٹھے، ایک دو جو قرآن سنت کے مطابق ہے۔ اس لیے آپ کا یہ فیصلہ تھا۔ تو آپ کا یہ فیصلہ اجتہادی تھا، تعزیری تھا اور سیاسی تھا اور شرعی بھی تھا۔ آپ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں جو خلاف سنت ہو۔ اور آپ کے طلاق ثلاثہ، ان 3 طلاق کا قانون نافذ کرنے کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا تھا، تاکہ لوگ طلاق کے مسئلے کو خوب اچھی طرح غور و فکر کرتے ہوئے طلاق دیں، کیونکہ ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی واقع ہونا قرار دینے کا جو قانون نافذ ہونے کے بعد کسی کو رجوع کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ جب یہ قانون نافذ ہو گیا کہ اب اگر کسی نے 3 اکٹھی طلاقیں دی تو 3 ہی مان لی جائیں گی، پھر اب کوئی چاہے کہ وہ رجوع کر لے اپنی بیوی سے، پھر رجوع نہ کر سکے گا، تاکہ لوگ قرآن و سنت کے موافق طلاق دیں حالت طہر میں، ایک وقت میں ایک طلاق۔ آپ یہ چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ لوگوں پر نافذ کیا۔ اور آپ کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کی اصلاح کرنا، تاکہ طلاق کے معاملے میں لوگ خوب اچھی طرح غور و فکر کرتے ہوئے طلاق دیں، کیونکہ ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی واقع ہونا قرار دینے کا قانون نافذ ہونے کے بعد کسی کو رجوع کا موقع نہیں ملے گا، اور اس کا حق رجوع جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اور خلیفہ وقت کو یہ حق اور اختیار ہوتا ہے، خلیفہ وقت کو یہ حق اور
اختیار ہوتا ہے کہ وقت اور حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف رغبت دلانے اور وہ قرآن و سنت کی جانب مائل کرنے کے لیے کوئی بھی نیا قانون نافذ کر دے۔ یہ حاکم وقت کو یہ اختیار ہوتا ہے، حق ہوتا ہے اس کا یہ۔ اور آپ کے اس اجتہادی، تعزیری و سیاسی کے سبب لوگوں کی اصلاح ہو گئی تھی، اور پھر بعد میں اکثر مجتہدین نے اس وقتی و تقاضی اور تعزیری قانون کو شرعی قانون کی شکل دے دی۔ یہ قانون جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا تھا، یہ وقتی طور پر تھا کہ تاکہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق طلاق دینا شروع کر دیں، ایک وقت میں ایک ہی طلاق دیں، وقتی طور پر تھا۔ لیکن بعد میں جو اکثر ہمارے مجتہدین آئے ہیں، انہوں نے اس وقتی اور تقاضی اور تعزیری قانون کو جو ہے شرعی قانون کی شکل دے دی، بس یہ مسئلہ بنا ہے۔ اس لیے امت میں اختلاف ہوا 3 طلاق کو لے کر۔ لیکن آج حالات اور تقاضے کو دیکھتے ہوئے، وقت کے تقاضے اور حالات کو دیکھتے ہوئے آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اگر کوئی لا علمی کے سبب یا کسی اور وجہ سے ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دے دے تو اس کو ایک ہی تسلیم کیا جائے، تاکہ اس کا حق رجوع اس کو ملتا رہے اور وہ اپنے حق رجوع سے اپنی بیوی کو اپنی پھر سے زوجیت میں لے لے، یعنی اس سے اس کا حق رجوع نہ چھینا جائے۔ اور ایسا کرنے سے لوگوں کے درمیان جو علیحدگی ہوتی ہے اور حلالہ ہوتا ہے تو لوگ حلالے سے بھی محفوظ رہیں، جو کہ آج کل جو حلالہ ہو رہا ہے وہ تو غیر شرعی ہے اور بلکہ لعنتی فعل ہے۔ یہ شرعی حلالہ نہیں ہے بلکہ غیر شرعی حلالہ ہے۔ تو اگر ایسا قانون نافذ کر دیا جائے کہ اگر کسی نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں تو اس کی ایک ہی مانی جائے گی، تو آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جو قانون نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور جو قانون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابتدائی 2-3 سال تک جو قانون نافذ تھا، اور جو قرآن و سنت کا حکم بھی ہے، اسی کے تحت آج ہمارا اس مسئلے پر ہمارا یہ قانون امت مسلمہ کے لیے عام ہونا چاہیے، امت مسلمہ کے لیے نافذ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو اس کی ایک ہی تسلیم کی جائے، تاکہ لوگوں میں علیحدگی نہ ہو، جدائی نہ ہو، اور لوگوں کے گھر آباد اور خوشحال رہیں، لوگوں کے گھر برباد نہ ہوں۔ اور جو لعنتی فعل ہے حلالہ غیر شرعی جو آج کل رائج ہے، اس سے بھی لوگ محفوظ رہیں، اس سے بھی لوگ ایسے گناہ، بلکہ وہ گناہ ہے، زنا ہے، تو ایسے گناہوں سے بھی لوگ محفوظ رہیں، ایسے گناہوں سے لوگ اجتناب کریں۔ اور اس کی کنڈیشن یہی ہے، حلالہ تو آس پاس بھی نہیں ہوگا اگر یہ قانون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تھا کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دی اس کی ایک ہی تسلیم کی جاتی تھی، اگر یہ قانون پھر سے نافذ کر دیا جائے تو حلالہ ہوگا ہی نہیں، ہزاروں میں کہیں ایک ہوگا، اور وہ بھی حلالہ شرعی ہوگا، ہزاروں میں کہیں ایک۔ اور یہ جو حلالے آج کل جو بنا رکھے ہیں لوگوں نے، ایک رات کو جو ہے ایک بیوی سے کہہ دیتے ہیں کہ جو فلاں شخص کے ساتھ نکاح کر لے، پھر رات بھر اس کے ساتھ گزار لے، صبح کو تیری طلاق ہو جائے گی، پھر تو پہلے شوہر کے لیے جائز ہو جائے گی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ تو ایسے حلالے سے بھی لوگ محفوظ رہیں گے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ وہی قانون جو رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں تھا، 3 اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کو ایک تسلیم کی جائے، تاکہ اس کو حق رجوع اس کو حاصل رہے اور وہ اپنے حق رجوع سے پھر سے اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے لے ایک دوران عدت، اور عدت گزر بھی جائے تب بھی اس کے لیے یہ حق رہتا ہے کہ اپنی بیوی کی رضامندی سے نئے نکاح کے ساتھ پھر سے اپنی زوجیت میں داخل کر لے۔ تو یہ مسئلہ سب سے اچھا مسئلہ، اس سے لوگوں کے گھر آباد ہوں گے اور لوگ خوشحال ہوں گے، اور لوگوں کے جو ہے گھر والے بھی خوشحال، ان کی اولاد بھی خوشحال، تو سارا معاملہ سب بہتر ہوگا۔ اور جو لعنتی فعل اس سمے جو رائج ہے، فعل حلالہ، اس سے بھی لوگ محفوظ رہیں گے۔
تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم 3 طلاق کا شرعی حل اس موضوع پر اگلی اپنی گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.